رات کے 11 بجنے کو تھے۔ لاہور کے اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں دکانیں تو بند ہو چکی تھیں، مگر گلیوں کی نکڑ پر جلتے بلب اب بھی زندگی کی آخری سانسوں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ کنویں جیسی گہری خاموشی اور دور سے کبھی کبھار گزرتی موٹر سائیکل کی آواز، یہی اس علاقے کا معمول تھا۔ اسی ماحول میں ایک دبلا پتلا مگر خوبصورت آنکھوں والا نوجوان تیزی سے قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، کپڑے پر گرد جمی ہوئی تھی اور جوتے کی ایڑی ٹوٹی ہوئی۔ یہی تھا حذیفہ، 25 سالہ، ایک محنتی مگر مسلسل ناکامیوں کا مارا ہوا نوجوان۔ اس رات وہ خاص طور پر پریشان تھا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہر روز اوکھل جا کر سر دینا پڑتا تھا۔ بیمار ماں، بے روزگار چھوٹا بھائی اور ایک ایسی زندگی جو جیسے گلے میں پتھر باندھ کر چلنے پر مجبور کرتی ہو۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھولتے ہی اسے ماں کی مدھم آواز سنائی دی، حذیفہ آ گئے بیٹا؟ وہ مسکرا کر اندر آیا، مگر مسکراہٹ میں وہی تھکن تھی جو ہر مزدور کی ہنسی کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ جی امی آ گیا۔ کچھ کھایا تم نے؟ نہیں، پہلے آپ بتائیں دوا پی لی؟ ماں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، پی تو لی، مگر بیٹا آج دوبارہ ڈاکٹر نے ایک اور ٹیسٹ کا کہا ہے۔ یہ سنتے ہی حذیفہ کی کنپٹیاں سوج گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ ٹیسٹ کا مطلب ہے مزید خرچ، اور جیب میں تو اس کے پاس ابھی پچھلے ہفتے کی فیکٹری بند ہونے کا صدمہ تک تازہ تھا۔ امی فکر نہ کریں، ہو جائے گا، اللہ بڑا کارساز ہے، اس نے کہا، مگر دل میں پسینہ بھر آیا تھا۔ ماں کے کمرے میں لائٹ بجھا کر وہ باہر صحن میں بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی رات تھی مگر اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے بار بار اپنی ناکامیوں کا خیال آ رہا تھا۔ 1 سال سے بہتر نوکری نہیں ملی تھی۔ چھوٹے موٹے کام کیے، مزدوری کی، ویئر ہاؤس میں لوڈنگ کی، کریانے کی دکان پر ہیلپر لگا، مگر نہ تنخواہ کافی، نہ قسمت مہربان۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہ اپنے معمول کے مطابق صحن میں کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس وقت کون؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک پرانا جاننے والا فراز کھڑا تھا، ہاتھ میں موبائل پکڑے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اوہو جناب حذیفہ صاحب، بڑے دن ہو گئے آپ کو دیکھا نہیں۔ حذیفہ نے حیرت سے پوچھا، فراز اس وقت؟ سب خیر ہے؟ فراز اندر آئے بغیر سیدھا بات کی طرف آیا۔ یار میں سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے ایک لڑکا چاہیے کام کے لیے، صفائی کا ہے، بس چھوٹا سا کام، تنخواہ ٹھیک ہے، سوچا تمہیں ہی بتا دوں۔ حذیفہ کے چہرے پر جیسے زندہ ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ کتنی تنخواہ؟ 15,000۔ یہ سنتے ہی حذیفہ کی امیدوں کو دھچکا لگا۔ 15,000؟ اتنی مہنگائی میں؟ لیکن نہ کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں تھا۔ کام کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ گلبرگ کی ایک سوسائٹی میں، بڑے لوگ ہیں، ان کا گھر ہے، بس صبح شام صفائی اور کچھ سامان باہر سے لا دینا۔ حذیفہ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، ٹھیک ہے میں کل سے آ جاؤں گا۔ فراز نے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمت رکھو یار، اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، دیر آئے مگر درست آئے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ حذیفہ گلبرگ پہنچ گیا۔ یہ جگہ اس کے علاقے سے بالکل مختلف تھی۔ صاف سڑکیں، بڑے گھر، مہنگی گاڑیاں، جیسے 2 پاکستان ہوں، ایک امیروں کا اور ایک غریبوں کا۔ اسٹیل گیٹ کے سامنے کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کس سے ملنا ہے؟ جی میں نیا ورکر ہوں، فراز بھائی نے کہا تھا۔ گھر کے مالک کا نام رحیم صاحب تھا۔ جب حذیفہ اندر داخل ہوا تو اس نے پہلی بار وہ زندگی دیکھی جو اس نے صرف ڈراموں میں دیکھی تھی۔ وسیع لان، نرم گھاس، مہنگے پودے، فوارہ، شیڈ کے نیچے 2 بڑی گاڑیاں۔ اندر آتے ہی ایک ملازمہ نے اسے اشارہ کیا، ادھر آؤ، پہلے اسٹور روم صاف کرو، پھر لان کے پتے چن لو۔ حذیفہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس نے دل میں بس یہی سوچا، کام کوئی بھی ہو، رزق حلال ہے۔ مگر جیسے ہی وہ اسٹور روم کی صفائی کرنے لگا، اندر سے کسی نے تیز آواز لگائی، اوئے وہاں ٹرے نیچے نہ گرا دینا، وہ امپورٹڈ ہے۔ یہ آواز گھر کے بڑے بیٹے عثمان کی تھی۔ خوبصورت مگر مغرور، دولت کا تکبر
اس کے انداز سے ٹپکتا ہوا۔ حذیفہ نے آہستہ سے کہا، جی بھائی فکر نہ کریں، لیکن عثمان اور بھی چلا اٹھا، مجھے بھائی مت کہنا، میں تمہارا باس ہوں، سمجھ آیا؟ حذیفہ چپ رہا۔ غریب انسان کے پاس جواب دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ دن یوں ہی گزرا۔ شام تک وہ بری طرح تھک چکا تھا، لیکن گھر جاتے ہوئے اسے 2 باتیں خوشی دے گئی۔ اسے نوکری مل گئی تھی، آج پہلا دن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اچھا تاثر چھوڑے۔ شام کے وقت جب وہ گھر میں داخل ہوا تو چھوٹا بھائی عمیر اس کی طرف بھاگا۔ بھائی آپ کے لیے چائے بنائی ہے۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ واہ، آج تو بڑا خیال رکھا جا رہا ہے۔ امی بھی کمرے سے باہر آئیں۔ بیٹا کیسا تھا پہلا دن؟ ٹھیک تھا امی، کچھ مشکل تھا لیکن ہو جائے گا، بس دعا کریں اللہ آسانی کرے۔ ماں نے آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں روز اللہ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ تمہیں وہ عزت ملے جس کے تم لائق ہو۔ یہ سن کر حذیفہ کی حلق میں رکا ہوا درد اور بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، مگر قسمت شاید ابھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ حذیفہ محنت کرتا رہا، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے لگا، مگر عثمان کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن عثمان نے سب کے سامنے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کتنی دفعہ کہا ہے وہ کپڑے ادھر رکھا کرو، تم لوگ جاہل کبھی نہیں سدھر سکتے۔ حذیفہ کے دل پر چوٹ لگی، مگر وہ خاموش رہا۔ اسی دوران گھر کی مالکن سائرہ بیگم نے سب کچھ سن لیا۔ وہ حذیفہ کے پاس آئیں۔ بیٹا برا نہ ماننا، عثمان بچہ ہے۔ حذیفہ نے مسکرا کر کہا، بچے تو ہم بھی کبھی تھے بیگم صاحبہ، لیکن ہمیں کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سن کر سائرہ بیگم چونک گئی۔ انہیں پہلی بار لگا کہ یہ لڑکا عام نوکروں جیسا نہیں، اس میں کچھ ہے، عزت نفس، غیرت، برداشت اور شاید کوئی چھپی ہوئی صلاحیت۔ ایک دن گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، باہر کیٹرنگ والے آئے ہوئے تھے، ٹینٹ بھی لگا ہوا تھا۔ سائرہ بیگم نے حذیفہ کو آواز دی، بیٹا ذرا اندر آ کر مدد کرو۔ حذیفہ اندر پہنچا تو دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں ایک سیٹ ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ مہمان آنے والے تھے اور چیز خراب ہونا مسئلہ تھا، اسے ٹھیک کرنا ہوگا ابھی، سائرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ حذیفہ نے سیٹ کو غور سے دیکھا، بیگم صاحبہ اگر اجازت دیں تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ تمہیں آتا ہے یہ سب؟ جی ہمارے گاؤں میں ہم خود ہی فرنیچر بناتے اور ٹھیک کرتے تھے۔ سائرہ بیگم نے حیرت سے سر ہلایا، چلو دیکھ لو۔ حذیفہ نے 15 منٹ میں وہ سیٹ ایسے درست کیا کہ جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ سائرہ بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں، ماشاءاللہ تم تو ماہر لگتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جو حذیفہ کے لیے کسی نئی صبح کی پہلی کرن بن سکتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب عثمان نے دیکھا کہ اس کے والدین حذیفہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے دل میں حسد بھر گیا۔ ایک نوکر اور تعریف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اندر آیا اور طنزیہ انداز میں بولا، واہ بھائی، فنکار بھی ہو تم؟ حذیفہ نے احترام سے جواب دیا، بس کوشش تھی۔ عثمان نے گھور کر کہا، کوشش کم کیا کرو، یہاں صرف وہ ہوگا جو میں کہوں گا، زیادہ ذہانت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائرہ بیگم نے فوراً کہا، عثمان بدتمیزی نہ کرو، لڑکا محنت کرتا ہے۔ عثمان نے غصے سے قدم پٹکے اور چلا گیا، مگر اس کے دل میں آگ جل چکی تھی اور وہ آگ جلد ہی بھڑکنے والی تھی۔ اگلی صبح وہ سوسائٹی کے بڑے لان میں جھاڑو لگا رہا تھا کہ اچانک عثمان تیوریاں چڑھائے باہر آیا۔ تم ادھر آؤ۔ حذیفہ فوراً اس کے پاس گیا۔ جی عثمان صاحب، یہ دیکھ رہے ہو؟ عثمان نے کار کے ٹائر کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا کم ہے، تم نے کل صفائی کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھا؟ نوزل ٹھیک سے بند نہیں کیا ہوگا۔ حذیفہ حیران رہ گیا، میں نے تو گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں۔ عثمان نے اس کی بات کاٹ دی، چپ، غلطی تمہاری ہے، اب جاؤ ٹائر پنچر شاپ لے کر جاؤ ابھی۔ اس نے چابی اس کے ہاتھ پر زور سے ماری۔ حذیفہ نے چابی پکڑی، مگر اس کی آنکھوں میں خاموشی سی بے بسی تیر ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کار لے کر باہر نکلا، اسی وقت سائرہ بیگم لان میں آئی اور حیرانی سے پوچھا، یہ گاڑی کون لے گیا؟ ملازمہ نے فوراً بتایا، بیگم صاحبہ عثمان صاحب نے بھیجا ہے، کہتے تھے ہوا کم ہے۔ سائرہ بیگم نے بھویں چڑھائی، لیکن یہ تو کل رات واپس آئی تھی اور عثمان نے خود پارک کی تھی۔ اسی وقت انہیں احساس ہوا یہ سب حسد کے باعث کیا جا رہا تھا۔ حذیفہ گاڑی پنچر شاپ پر لے گیا۔
मैकेनिक ने चंद मिनट देखकर कहा, भाई टायर बिल्कुल ठीक है, हवा भी सही प्रेशर पर है। हुज़ैफा खामोश खड़ा रहा। दिल कह रहा था कि उस्मान ने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ड्रामा बनाया था। मैकेनिक ने हमदर्दी से पूछा, लगता है किसी ने बेवजह बेचा है। हुज़ैफा ने बस मुस्कुरा कर कहा, काम ही तो है, रिस्क की खातिर करना पड़ता है। वो जानता था कि शिकायत करने से कुछ बदलने वाला नहीं। गरीब आदमी की आवाज़ अक्सर ऊंची दीवारों से टकराकर वापस उसे ही जख्मी करती है। वापस आते ही उस्मान ने तंज़िया अंदाज में पूछा, हाँ जी, बड़ी देर लग गई, टायर बदला है या नींद पूरी करके आए हो? हुज़ैफा ने तहम्मुल से जवाब दिया, टायर ठीक था, हवा भी ठीक थी। ये सुनते ही उस्मान का चेहरा सुर्ख हो गया। मतलब मैकेनिक झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूँगा उस्मान साहब? उस्मान ने पास पड़ा हुआ फाइल फोल्डर गुस्से में ज़मीन पर फेंका। जाओ, पहले ये कागज़ रोल करके रखो, मुझे कल मीटिंग के लिए चाहिए। हुज़ैफा ने झुककर फाइल उठाई, मगर उसकी आंखों में पहली बार बेबसी की बजाय एक अज़म दिखाई दिया। सायरा बेगम दूर खड़ी सब देख रही थी। उनके दिल में हुज़ैफा के लिए एहतराम बढ़ने लगा। उसी शाम सायरा बेगम ने हुज़ैफा को तन्हा बाहर बुलाया। बेटा, तुम्हें उस्मान की बातों का बुरा तो नहीं लगा? हुज़ैफा ने नज़रें झुकाईं। बुरा तो लगता है बेगम साहिबा, मगर मैं समझता हूँ कि सब इम्तिहान है। अल्लाह के फैसले देर से सही मगर दुरुस्त होते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और तहसीन दोनों झलकने लगे। तुमने कभी पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? तुम्हारे लहजे में, इखलाक में बहुत काबिलियत है। हुज़ैफा ने हल्की सी तलखी के साथ कहा, बेगम साहिबा, गरीब का ज़हीन होना अक्सर उसी के लिए बोझ बन जाता है। हालात इजाज़त नहीं देते थे। सायरा बेगम ने शौर ओढ़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूँ, कुछ लिखने पढ़ने वाला तो करोगे? हुज़ैफा ने हैरत से पूछा, जी क्यों नहीं, कल सुबह जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे एक फ़ाइल तैयार करवानी है। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये पहला मौका था जब किसी ने उसकी सलाहियत को नौकरी से ऊपर जाकर देखा था। सुबह 6:10 पर वह दरवाजे पर मौजूद था। सायरा बेगम ने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया और चंद डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रखे। ये बिज़नेस प्रपोज़ल है, मैं चाहती हूँ तुम इसको दोबारा साफ अल्फाज में लिखो। हुज़ैफा ने एक लम्हा सोचा, बेगम साहिबा, मुझे कंप्यूटर पर लिखना तो आता है मगर दस्तावेज़ात तैयार करने का ज़्यादा तजुर्बा नहीं। कोशिश करो बेटा, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ खड़े हो। वो कंप्यूटर के सामने बैठा। इब्तिदा में उंगलियां कांप रही थी, मगर जैसे ही लिखना शुरू किया अल्फाज रवानी से बहने लगे। 1.5 घंटे बाद जब वो प्रपोज़ल तैयार कर चुका था तो सायरा बेगम पलट कर देखने आई। वो देखती रह गई। ये अल्फाज किसी आम वर्कर के नहीं थे। जुमलों की साख्त, पैराग्राफ की तरतीब, हर बात वाज़े और प्रोफेशनल। ये तुमने लिखा है? हुज़ैफा ने आहिस्ता से कहा, जी बेगम साहिबा। सायरा बेगम ने निहायत संजीदगी से कहा, हुज़ैफा तुम नौकरी ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें बड़ा होना चाहिए। ये सुनकर हुज़ैफा की आंखों में नमी तेज हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके अंदर की रोशनी को पहचान सकेगा। जब उस्मान को पता चला कि उसकी माँ हुज़ैफा की तारीफ़ों के पुल बांध रही है तो उसका चेहरा तन गया। अम्मी, आप एक नौकर की वजह से मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? नौकर? सायरा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी उम्र का है, तुमसे ज़्यादा महज़ब है और तुम उसे नौकर कह रहे हो? उस्मान ने गुस्से से कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो घर के मामलात में दखल दे। मैं उसे कल से घर आने नहीं दूँगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। सायरा बेगम ने फ़ौरन हुज़ैफा को ढूंढा। वो स्टोर में सामान तरतीब दे रहा था। बेटा, डरो नहीं, उस्मान का मिजाज ख़राब है, लेकिन तुम सुबह अपनी पुरानी ड्यूटी पर ही आना। हुज़ैफा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे कोई शिकवा नहीं बेगम साहिबा, मैं अपनी औकात जानता हूँ। सायरा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। औकात अल्लाह बनाता है, इंसान नहीं। उसी रात एक वाक़या हुआ जिसने हालात को हिला कर रख दिया। रहीम साहब की कीमती घड़ी जो लाखों की थी गुम हो गई। घर में हलचल मच गई। उस्मान ने सबके सामने चिल्ला कर कहा, मैं जानता हूँ किसने ली है। सायरा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, उस्मान, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? उस्मान ने हुज़ैफा की तरफ इशारा किया। ये जिस दिन से आया है घर की चीज़ें गायब हो रही हैं। आज घड़ी भी गई। तमाम मुलाजमीन खौफज़दा खड़े थे। हुज़ैफा पत्थर बन गया। उसने ज़िंदगी में कभी चोरी का ख्याल भी नहीं किया था। रहीम साहब ने गहरी आवाज़ में पूछा, हुज़ैफा तुम कुछ कहना चाहोगे? हुज़ैफा ने धीमे लहजे में कहा,
سر، اگر میں چور ہوتا تو آپ کے گھر کی راہداریوں میں سر جھکا کر نہ چلتا۔ میں نے کبھی کسی کی چیز کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ چاہیں تو میرا بیگ، میری جیب سب چیک کر لیں۔ عثمان نے کڑوی ہنسی ہنسی۔ ہاں ہاں، ابھی سب کچھ صاف کرایا ہوگا۔ حذیفہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رونے کے قریب تھا مگر خود پر قابو رکھے کھڑا رہا۔ اسی وقت ملازمہ نیلوفر نے ہمت کر کے کہا، بیگم صاحبہ، میں نے کل رات عثمان صاحب کو وہ گھڑی باہر لے جاتے دیکھا تھا۔ شاید انہوں نے خود کہیں رکھ دی ہو۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ عثمان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جھوٹ، یہ سب اس نوکر کے لیے تم لوگ۔ مگر سائرہ بیگم نے سخت آواز میں کہا، بس، سچ واضح ہو رہا ہے اور حذیفہ پر الزام لگانا بہت بڑی ناانصافی تھی۔ رحیم صاحب نے حذیفہ کی طرف دیکھا۔ ایک گہری شرمندگی ان کی آنکھوں میں تھی۔ پورے گھر میں اب بھی وہی بوجھل خاموشی تھی۔ عثمان ایک کونے میں کھڑا کپ کپا رہا تھا، جبکہ حذیفہ کے چہرے پر حیرانی اور دکھ دونوں لرز رہے تھے۔ سائرہ بیگم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سخت لہجے میں کہا، عثمان، اگر تم نے گھڑی لی تھی تو اب سچ بولنے میں ہی بہتری ہے۔ نیلوفر ایک طرف کھڑی پریشان تھی، مگر اس نے سچ کہنے کا حوصلہ کر لیا تھا۔ رحیم صاحب کرسی پر بیٹھے اپنے کامتے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار حذیفہ کی طرف نظریں اٹھاتے اور پھر جھکا لیتے۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، تم نے کبھی میرے گھر کا نقصان نہیں کیا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ حذیفہ کے دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، سر، میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ رزق حلال کی حفاظت کرو۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لمحے عثمان نے سر جھکا لیا۔ میں اس رات دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گھڑی میں نے ہی نکالی تھی، مگر واپس رکھنے کا وقت نہیں ملا۔ میں نے سوچا تھا بعد میں رکھ دوں گا، مگر نیلوفر نے دیکھ لیا۔ سائرہ بیگم نے غصے سے کہا، اور تم نے الزام اس بے قصور لڑکے پر لگا دیا؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ حذیفہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سائرہ بیگم نے آگے بڑھ کر حذیفہ کے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹا، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن آج سچ سامنے آ گیا ہے۔ رحیم صاحب نے گھر کے تمام ملازمین کو بلا کر کہا، سب سن لیں، حذیفہ بے قصور ہے، اس پر کوئی الزام نہیں۔ اصل غلطی عثمان کی تھی اور اس نے خود مان لی ہے۔ گھر میں موجود ملازمین نے سکون کا سانس لیا۔ سب جانتے تھے کہ حذیفہ ایک ایماندار اور شریف نوجوان ہے۔ اس دن پہلی بار حذیفہ نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس کی ماں نے فوراً پوچھا، بیٹا، آج چہرہ اترا ہوا ہے، کیوں؟ حذیفہ نے سب کچھ بتا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹا، دیکھ لیا، اللہ نے سچ جتا دیا، مگر یاد رکھنا ہر امتحان کے بعد خیر ہوتی ہے۔ اگلے دن رحیم صاحب خود حذیفہ کے گھر پہنچ گئے۔ چھوٹی سی گلی، ٹوٹا سا دروازہ اور سامنے سین میں رکھی پرانی چارپائی۔ ان کے قدم رک سے گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا حذیفہ، میں تمہاری ماں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے خواہ تم پر شک کیا۔ تم چاہو تو نوکری چھوڑ سکتے ہو، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ حذیفہ کی ماں نے سر جھکا کر کہا، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر جو اپنی غلطی مان لے وہ بڑا ہوتا ہے۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں شرمندگی آ گئی۔ اگلے دن گھر میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ رحیم صاحب نے حذیفہ کو اپنے قریب بلا کر کہا، بیٹا، آج سے تم صرف ملازم نہیں، میں چاہتا ہوں تم میرے ذاتی اسسٹنٹ بنو۔ تمہاری ایمانداری نے مجھے متاثر کیا ہے۔ حذیفہ کے لیے یہ خبر کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ رحیم صاحب نے مسکرا کر کہا، کیونکہ جو سچ کے راستے پر ہو وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ نیلوفر بھی دور کھڑی خوش ہو رہی تھی۔ سائرہ بیگم نے کہا، بیٹا، کبھی کبھی اللہ دیر سے دروازہ کھولتا ہے، مگر جب کھولتا ہے تو بہتر ہی ہوتا ہے۔ عثمان خاموش تھا۔ اس نے دھیرے سے حذیفہ کے پاس آ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق مارنے کی کوشش کی۔ حذیفہ نے نرم دل سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نہ کرتا تو میرا دل چھوٹا پڑ جاتا۔ کچھ ماہ بعد حذیفہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ رحیم صاحب کے ساتھ فیصلے کرتا، دفتر جاتا، گھریلو معاملات میں مشورے بھی دیتا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں فخر بھی تھا۔ محلے والے کہتے، دیکھو، سچائی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حذیفہ خود بھی جان چکا تھا کہ انسان کی اصل کمائی اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ دولت۔ وہ ہر روز اپنے ماضی کو یاد کر کے شکر ادا کرتا
کہ اسے آزمائش میں ڈالا گیا، مگر وہ سرخرو نکلا اور آگے بڑھتا رہا۔